السلام علیکم دوستوں، میں لائی ہوں آپ کے لیے دکھ بھری زندگی کی کہانی۔ ممتاز بی بی اور امیر خان اپنے بچوں شبیر، مبین اور ایک بیٹی سعدیہ کے ساتھ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹے سے گھر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اگرچہ کچھ نہ تھا تو بہت سارے رشتے تھے جو کہ کئی مادی اشیاء سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ممتاز بی بی اور امیر خان کا بڑا بیٹا شبیر شہر میں نوکری کرتا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا مبین گاؤں کی ہی ایک گاڑی کا کنڈکٹر تھا اور بیٹی سعدیہ 7ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ممتاز بی بی کی ایک بہن کا گھر بھی ان کے گھر کے قریب تھا اور بھائی بھی ان کے گھر کے پاس ہی رہتے تھے۔ بہن سے تو ان کے تعلقات اچھے تھے مگر بھائی ان کے کچھ ناراض ہی رہتے تھے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ ممتاز بی بی کچھ بیمار رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی، کبھی سر میں کبھی پیٹ میں درد رہنے لگا۔ جو کوئی بھی ان کو کوئی علاج بتاتا وہ کرتے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سعدیہ بیچاری بھی پریشان رہنے لگی۔ ابھی اماں کی پریشانی بھی ختم نہ ہوئی کہ ایک آفت آن ٹوٹ پڑی۔ سعدیہ کا چھوٹا بھائی مبین گاڑی سے گر گیا، اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کے سارے اخراجات گاؤں کے چودھری جن کی گاڑی پر مبین کام کرتا تھا انہوں نے اٹھائے۔ مبین 3 دن ہسپتال میں ہی بے ہوش رہنے کے بعد روتی ہلکتی ماں اور بہن کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ پہلے بیماری اور پھر جگر گوشے کی جدائی نے ممتاز بی بی کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ چارپائی سے لگ گئی۔ امیر خان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس کی جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ممتاز بی بی اپنے دکھوں کا بوجھ زیادہ دیر نہ برداشت کر سکی اور اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ امیر خان اور سعدیہ کی بائی کا جیسے سب کچھ اجڑ گیا۔ امیر خان کو چپ کی مہر لگ گئی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور رمضان کا مہینہ آ گیا۔ پہلے تو سعدیہ آس پڑوس سے کھانا وغیرہ بنوا لیتی، لیکن اب تھوڑا مسئلہ ہو گیا اور اگر اتنی چھوٹی نہیں تو اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھا سکتی۔ امیر خان اندر ہی اندر بیوی اور بیٹے کے غم میں گر رہا تھا۔ ابھی ممتاز بی بی کا چلم ہی گزرا تھا کہ امیر خان بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ سعدیہ اور شبیر اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ اب سعدیہ کی خالہ جو کہ ان کے گھر کے پاس رہتی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا شبیر کی شادی کر دی جائے۔ بھابھی کے آ جانے سے سعدیہ بھی بہل جائے گی اور شبیر کو سہارا مل جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ اتنے میں شبیر نے بتایا کہ ممتاز بی بی اپنی زندگی میں اس کے لیے رشتہ لے کر ایک خاتون کے ہاں گئی تھی اور پھر امی بیمار ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی گھر میں شادی کروں جہاں ماں چاہتی تھی۔ پھر وہ لوگ رشتہ لے کر ان کے ہاں گئے، انہوں نے ہاں کر دی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور جلد ہی شادی ہو گئی۔ شبیر کی بیوی عائشہ کے آنے سے گھر میں رونق آ گئی۔ بھابھی کے آ جانے سے سعدیہ بھی بہت خوش تھی اور شبیر بھی تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ سعدیہ کے چچا سعدیہ کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا لیکن شبیر نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ماں باپ کی زندگی میں آپ کی ان سے نہ بنتی تھی اور اب میں آپ کو بہن کا رشتہ کیسے دوں۔ اس بات پر وہ ان سے تمام تعلقات توڑ کر چلے گئے۔ جب دکھ اور ناکامیاں انسان کی زندگی میں دخل انداز ہوتی ہیں تو اپنے بھی پرائے ہو جاتی ہیں۔ سعدیہ اور شبیر کی خالہ جو کہ ماں کے بعد ان کا سہارا تھی، ان کو کوئی جان لیوا بیماری نے آ پکڑا۔ وہ کچھ دن شہر کے بڑے ہسپتال میں رہنے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ سعدیہ اور شبیر کے لیے ایک نیا دکھ آ پڑا۔ انسان بھی کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ خالہ کے جانے کے بعد ان کا دکھ پھر سے تازہ ہو گیا۔ وہ صدمے سے نڈال ہو گئے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو بھی آہستہ آہستہ بھر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر سعدیہ کے ماموں نے سعدیہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو شبیر نے ہاں کر دی۔ منگنی کے نام پر بس زبان دے دی گئی۔ اس کے بعد سعدیہ اور اس کی بھابھی عائشہ شبیر کے ساتھ شہر چلی گئی جہاں پر شبیر کام کرتا تھا۔ عائشہ اچھی بیوی اور اچھی بھابھی ثابت ہوئی۔ وہ سعدیہ کو کھانا پکانا اور گھر داری سکھاتی اور جلد ہی سعدیہ کے ساتھ گل مل گئی۔ کبھی شبیر کو ملازمت سے چھٹی ملتی تو وہ سعدیہ اور عائشہ کو لے کر گاؤں آتا جہاں پر اس کے ماں باپ اور پیارے بھائی کی یادیں تھیں جنہیں وہ بلا کر بھی نہیں بلا سکتے۔ شبیر اور سعدیہ کی زندگی میں اگرچہ پہاڑ جیسے دکھ آئے تھے اور ان کی زندگی دکھوں کی داستان تھی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور بالآخر خوشیاں ان کے مقدر بن گئی۔